آواز کی دوش پر میں ہوں مجید احمد جئی۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں سمندر کی شہزادی پارٹ 2۔ رات کے اس پہر میرے منہ سے نکلا، وہاں زیر آب چٹانوں کے شیطانی سلسلوں کی بھرمار ہے، تمہارا ارادہ یقیناً خودکشی کرنے کا ہے۔ فکر نہ کرو، وہ پر اعتماد انداز میں گواہ ہوئی۔ میں نے کشتی پر غوطہ خوری کا جدید سامان جمع کر رکھا ہے، ہم ان چٹانوں سے دور روک کر اپنا کام کریں گے۔ یوں بھی سری لنکا کی دخل اندازی نے ہمیں یہ کام جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں بظاہر نازک اندام نظر آنے والی اس حسینہ کا مطلب بخوبی سمجھ گیا۔ اب کچھ کہنا بیکار تھا، اس لیے خاموشی سے تاریک سمندر کی سطح گھورتا رہا۔ اسکولا یہاں غرقاب ہوئی تھی، اس سے کچھ فاصلے پر ہم رک گئے۔ سنیٹا کی نظریں اس سمت سمندر کا طواف کرنے لگیں جدھر شیطانی چٹانیں سیاہ ہولوں کی مانند ابھری ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئی کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ اسکولا کی تباہی کے دوسرے روز اس کے والد ڈاکٹر ریمنڈ کی مسخ شدہ لاش نکال لی گئی تھی، مگر اس کے سیاہ فام ملازم مصطفیٰ کا آج تلک کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ مجھے اس حادثے پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ سنیٹا، میں نے غمناک لہجے میں کہا، ساحلی بستی میں رہنے والے کالو یو قبیلے کے لوگ آج بھی ڈاکٹر کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ وہ یقیناً رحم دل اور ہمدرد انسان تھے۔ وہ واقعی بہت اچھے تھے، وہ میری طرف مڑتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولی۔ میں نے بیشتر لوگوں کو ان کی تعریف کرتے ہی سنا، لیکن افسوس میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی جب میری والدہ ان سے علیحدہ ہو کر اٹلی واپس چلی گئیں۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ آج سے تقریباً 6 ماہ قبل جب وہ اس منحوس حادثے میں ہلاک ہوئے تو ان کی وصیت سے انکشاف ہوا کہ وہ اپنا سب کچھ میرے نام کر گئے ہیں۔ اس صندوق میں کیا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے تم اتنی مصیبتیں مول لے رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس میں میرے والد مرحوم کا برسوں پرانا خواب ہے، وہ ایک طویل آہ کے ساتھ بولی۔ خواب؟ کیسا خواب؟ میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ شمالی کینیا کے ساحلوں پر آباد سیاہ فاموں کی پسماندہ بستیوں میں طبی سہولتوں کا فقدان میرے والد کے دل میں پھانس بن کر چبھتا تھا۔ انہوں نے تنزانیہ کی سرحدی پٹی پر واقع سونے کی کانوں میں سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ وہاں سے جو دولت ملی انہوں نے اسے ممباسا میں ایک جدید ترین ہسپتال کی تعمیر کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بدقسمتی سے سونے کی اینٹوں پر مشتمل یہ دولت ممباسا لاتے ہوئے سمندر میں غرقاب ہو گئی۔ اب میں ان کا برسوں پرانا خواب شرمندہ تعبیر کرنے اس پسماندہ علاقے میں آئی ہوں۔ جانتے ہو میرے باپ نے یہ خواب دیکھنا کب شروع کیا؟ وہ سحر انگیز لہجے میں گواہ ہوئی۔ یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ راز اندر ہی اندر مجھے کئی برس سے چاٹ رہا ہے۔ یہ سب باتیں مجھے اپنی والدہ سے معلوم ہوئیں۔ والدہ کی ان کی علیحدگی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اسمگلروں کے ساتھ تھے۔ انہوں نے سونے کی کانوں میں جو سرمایہ کاری کی اس کی بنیاد انہوں نے اسی ذرائع سے حاصل کردہ پونجی پر رکھی تھی۔ وہ ممباسا کی ساحلی پٹی پر ہونے والے اسمگلنگ کے بیشتر وارداتوں میں ملوث تھے۔ اسمگلران کے مقدس پیشے کو ڈھال بنا کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے، لیکن در حقیقت والد صاحب کی نیت نیک ہی تھی۔ وہ اپنی پونجی سونے کی اینٹوں کی صورت میں جمع کرتے رہے جس سے وہ اس پسماندہ قبائلی علاقے کی فلاح بہبود کا کام شروع کرنا چاہتے تھے، مگر افسوس ایک روز وہ اپنے وفادار ملازم مصطفیٰ کے ساتھ بحری حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس کے کاغذات سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اسی سفر کے دوران وہ اپنا تمام جمع شدہ خزانہ ایک صندوق میں رکھے ہوئے تھے جسے وہ کسی خاص مقصد کے تحت کسی جزیرے میں چھپانا چاہتے تھے، مگر افسوس موت کے بے رحم ہاتھ نے پہلے ہی انہیں جا لیا۔ کیا کسی اور کو اس دولت کے بارے میں معلوم ہے؟ میں نے اس الف لیلوی نما قصے کے سیر سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ اس راز سے صرف 2 ہستیاں واقف ہیں، میں اور مصطفیٰ، وہ گمبھیر انداز میں گویا ہوئی۔ مصطفیٰ کی لاش سمندر سے نہیں نکالی جا سکی، اب صرف ہم دونوں ہی اس راز کے امین ہیں۔ تمہارا انتخاب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی
کہ کیپٹن وین رائٹ نے مجھے یقین دلایا ہے کہ تم لالچی نہیں ہو۔ میں خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سنتا رہا، حقیقت سے آگاہ ہوتے ہی کہ میرے قدموں تلے سمندر کی تہہ میں ممباسا کے مفلوق الحال سیاہ فاموں کی امانت پڑی ہے۔ میرے وجود میں سویا ہوا مہم جو غوطہ خور ایک جھٹکے سے بیدار ہو گیا۔ اب میں تمام طرح خطرات بالائے طاق رکھتے ہوئے زیر آب جانے کے لیے مچل اٹھا۔ تم ساری صورتحال جان چکے، سنیٹا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ یقیناً اب اس مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ میری نظریں تاریخ پانی پر مرتکز تھیں۔ اٹھتی ہوئی لہریں مجھے ماضی میں لے جانے کی کوشش کر رہی تھیں، ماضی جو آکٹوپس کی طرح مجھ سے چمٹا ہوا تھا۔ میں نے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا اور گہری سانس لیتے ہوئے گویا ہوا، میرا خیال ہے اب ہمیں اگلے مرحلے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں کشتی کے وسط میں واقع خوزنما کھڈ میں اتر کر وہ سامان تیار کرنے لگا جس کی غوطہ خوری کے دوران ضرورت پڑ سکتی تھی۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد میں نے ربڑ سے بنا مخصوص لباس پہن لیا۔ زیر آب مونگے کی نوکیلی چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ لباس میرے جسم کو خراشوں سے محفوظ رکھتا۔ بیلٹ باندھنے کے بعد چاقو میں نے ایسی جگہ اڑس لیا جہاں آسانی سے ہاتھ پہنچ سکے۔ آخر میں گیس کے سلنڈر کندھے پر لادے۔ انہیں باندھنے میں سنیٹا نے میری مدد کی۔ ماسک منہ پر چڑھا کر میں نے گیس سلنڈر کا وال دیکھا، ٹھیک کام کر رہا تھا۔ مکمل اطمینان کے بعد میں نے مچھلی مار نیزہ بندوق تھامی اور دستی ریل سے منسلک نائلون کی ڈوری کا ایک سرا کلائی سے لپیٹ کر پانی میں اترنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تم ریل پر لپٹی ہوئی ڈوری کھولتی رہنا، جب تناؤ ختم ہو جائے تو چھوڑ دینا۔ میری واپسی کے لیے تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، میں نے سنیٹا کو ہدایات دیں۔ محتاط رہنا ریان، سنیٹا نے فکر مند لہجے میں تاکید کی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ماسک چڑھایا اور پیشانی سے بندھی ٹارچ روشن کر کے پانی میں اتر گیا۔ چند فٹ نیچے اترتے ہی مجھے چٹانوں کے چھوٹے چھوٹے غار دکھائی دینے لگے۔ میں چٹانوں کے قریب پہنچ کر اس کے ساتھ ساتھ احتیاط سے نیچے اترنے لگا۔ ایک چٹان کے قریب سے گزرتے ہوئے لاتعداد چھوٹی چھوٹی مچھلی نے مجھ پر یلغار کر دی۔ ایک ثانیے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے کوئی شارک بھی چٹان کی اوٹ میں چھپی بیٹھی ہے۔ میں نے فوراً نیزہ بندوق سنبھال لی اور محتاط انداز میں گہرائی میں اترتا رہا۔ انواع اقسام کی لاتعداد مچھلیاں میرے آس پاس چکر لگا رہی تھیں، لیکن میں انہیں نظر انداز کرتا رہا۔ وقتاً فوقتاً کلائی پر بندھی گہرائی بتانے والے میٹر کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ پانی کا دباؤ بڑھنے سے میرے اترنے کی رفتار خود بخود تیز ہوتی جا رہی تھی۔ 30 فیڈم، میں نے گہرائی بتانے والے آلے کی طرف دیکھا۔ 40، 45 فیڈم، میں اب تہہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پیشانی پر لگے لیمپ کی روشنی میں متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ پانی میں ریت کے بادل سے اٹھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں رک گیا۔ میں نے نائلون کی ڈوری یوں تھام رکھی تھی جیسے کوئی بچہ بچھڑ جانے کے خوف سے ماں کا دامن تھامے رکھے۔ پانی کافی سرد تھا۔ اس روز بھی پانی ایسا ہی ٹھنڈا تھا جب میں جرمن فضائیہ کے تباہ شدہ طیارے سے کیمرے نکالنے سمندر میں اترا تھا۔ میں ایک ابری ہوئی چٹان کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ ریس سے چپکی ہوئی ایک ستارہ مچھلی کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں چٹان سے ہٹ کر آگے بڑھنے لگا۔ بالآخر میری نگاہیں ایک جگہ جم گئیں۔ میرے ذہن میں پھر جرمن طیارے کا تصور ابھر آیا جس میں 2 لاشیں تھیں اور ایک پھولی ہوئی لاش اب بھی دروازے سے باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنے تنفس اور دل کی دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے آنکھیں کھولیں اور پلکیں جھپکائیں۔ طیارہ ڈاکٹر ریمنڈ کی کشتی اسکولا کی شکل اختیار کر گیا۔ کشتی پہلو کے بل ریت میں دھنسی ہوئی تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ بیشتر حصہ ریت میں دبا ہوا تھا۔ کیبن میں بھی منو ریت بھری ہوئی تھی۔ میں نیزہ بندوق کے ذریعے کیبن کے مختلف حصے چھو کر دیکھنے لگا۔ ایک مقام پر
نوک کسی ٹھوس چیز سے ٹکرائی۔ میں اس جگہ پڑی ریت ہٹانے لگا، مگر اس طرح آس پاس پانی اتنا گدلا ہو گیا کہ میرے لیے اپنے ہاتھوں کو دیکھنا بھی محال ممکن نہ رہا۔ جب ریت بیٹھی تو میں نے دیکھا وہ صندوق ہی تھا، مگر میں اسے ہلا نہ سکا۔ اسے نکالنے کے لیے طاقتور کرین کی ضرورت تھی، وہ میری توقعات سے کہیں زیادہ وزنی تھا۔ میں مایوس ہو کر اوپر اٹھنے لگا۔ سنیٹا کشتی کے جنگلے پر ہاتھ ٹکائے بے چین کھڑی تھی۔ اس نے مجھے پانی سے نکل کر کشتی پر چڑھنے میں مدد دی۔ کیا ہوا؟ صندوق ملا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ کئی ٹن وزنی ریت میں بری طرح دھنسا ہوا ہے، میں نے سانسیں بحال کرتے ہوئے جواب دیا۔ اسے نکالنے کے لیے طاقتور کرین اور بڑی کشتی کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں چیزیں میرے پاس ہیں برخودار۔ عقب سے زرلنکا کی منحوس آواز سن کر ہم دونوں بیک وقت پلٹ کر دیکھنے لگے۔ اس کی دیو ہیکل موٹر کشتی ہمارے اس قدر قریب پہنچ چکی تھی کہ اگر وہ چاہتا تو اس کے عرصے سے ہماری کشتی پر کود سکتا تھا۔ اس کے گرد 6 مسلح محافظ چوکس کھڑے تھے، ان سب کی رائفلیں ہم پر مرتکز تھیں۔ بدماش، کمینے! سنیٹا بھری ہوئی شیرنی کی مانند اس کی جانب لپکی۔ اگر میں اسے روک نہ لیتا تو وہ یقیناً اس پر حملہ کر دیتی۔ میں جانتا تھا کہ ایسے موقع پر زرلنکا کے آدمیوں کا اسلحہ خاموش نہیں رہے گا۔ میں تمہیں اپنے باپ کی دولت پر ہاتھ صاف نہیں کرنے دوں گی، خبیث کی اولاد! سنیٹا خود کو میری گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے زرلنکا سے مخاطب ہوئی۔ رک جاؤ سنیٹا، میں نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس وقت صورت حال ہمارے خلاف ہے، صبر سے کام لو۔ آن واحد میں زرلنکا کے 2 کرندے ہماری کشتی پر اتر آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ پھر وہ آدمی غوطہ خوری کے لباس میں نمودار ہوئے اور زرلنکا کے اشارے پر سمندر میں کود گئے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک بکھلائے ہوئے انداز میں سطح پر ابھرا۔ اس کا رنگ دہشت سے فک تھا۔ کیا ہوا؟ زرلنکا نے جنگلے پر جھک کر پوچھا۔ نیچے شارک ہے، اس کی آواز میں بے انتہا دہشت تھی۔ سلمن کو شارک نے پکڑ لیا ہے، مجھے اوپر اٹھاؤ۔ آدمی نے کشتی کا جنگلہ پکڑ کر اوپر اٹھنے کی کوشش کی، مگر زرلنکا نے برہم انداز میں رائفل کا دستہ اس کی انگلیوں پر رسد کیا۔ وہ دوبارہ پانی میں گر کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ زرلنکا کے ہاں بزدلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ کہہ کر اس نے رائفل سیدھی کیا۔ یک کے بعد دیگرے 4 گولیاں بدقسمت غوطہ خور کے وجود کے آر پار ہو گئیں۔ زرلنکا اپنی آدمیوں کی طرف پلٹ کر بھوکے بھیڑی کی مانند گھرایا۔ کوئی ہے جو اپنی مردانگی ثابت کر دے؟ میں خزانے کا 10% اسے دوں گا۔ اس کے کرندے گردنیں جھکائے خاموش کھڑے رہے۔ خونخوار شارک کی موجودگی میں اتنی گہرائی تک وہی جا سکتا تھا جسے خودکشی کرنی ہو۔ اچانک زرلنکا میری جانب پلٹا۔ اس کے چہرے پر رقصہ مسکراہٹ کا مفہوم سمجھ کر میرا دل بے ترتیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ نیچے تم جاؤ گے، وہ سانپ کی پھنکار سے مشابہ آواز میں بولا۔ بصورت دیگر میں اس گڑیا کے کان کاٹ دوں گا۔ وہ اپنی بیلٹ سے خنجر نکال کر ہماری کشتی پر کود آیا۔ ٹھیک ہے، میں نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، مگر منو وزنی ریت میں پھنسے اس صندوق کو نکالنے کے لیے ڈائنامائٹ کی ضرورت ہے۔ میرے پاس ہر قسم کا انتظام ہے، وہ بولا۔ تم جلدی سے وہ صندوق نکال لاؤ ورنہ میں تمہاری… وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر اپنے آدمی کی طرف پلٹا۔ اس کے اشارے پر ایک آدمی کیبن سے چھوٹا سا آہنی باکس اٹھا لایا۔ اس میں ڈائنامائٹ کی 6 سلاخیں مائع ٹائمر موجود تھیں۔ اس دوران میری بندشیں کھولی جا چکی تھیں۔ میں نے 3 سلاخیں منتخب کی اور غوطہ لگانے کے لیے جنگلے پر آ گیا۔ اگر تم نے زیادہ دیر لگائی تو شاید لڑکی کو پھر نہ دیکھ سکو، وہ شیطانی انداز میں بڑبڑایا۔ تم جان چکے ہو نیچے شارک موجود ہے، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مجھے کچھ وقت تو لگے گا۔ اس نے سر کو
اس بات میں جنبش دی اور میں پانی میں اتر گیا۔ نیزہ بندوق میرے ہاتھ میں تھی۔ خوش قسمتی سے راستے میں کہیں شارک نظر نہ آئی اور میں ڈوبی ہوئی کشتی تک پہنچ گیا۔ وہیں مجھے آس پاس لباس کے چند چیتڑے تیرتے نظر آئے۔ یقیناً شارک اپنا شکار نگل کر جا چکی تھی۔ میں نے آب روک واٹر پروف ڈائنامائٹ کے ٹائمر میں مناسب وقت کا وقفہ دے کر سلاخیں ریت میں دھنسے ہوئے صندوق کے قریب نصب کر دیں۔ پھر محتاط انداز میں چاروں طرف نظریں دوڑاتا دور ہٹنے لگا۔ اچانک ایک شے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ دور مجھے اب شکوش نظر آ گئی جو شارکوں میں سب سے زیادہ خونخوار اور بسار خور تصور کی جاتی ہے۔ خوش قسمتی ہے اس شارک کی نظر زیادہ تیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ میں آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ زرلنکا کے اشارے پر اس کے کرندوں نے مجھے کشتی میں کھینچ لیا۔ سب کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ اس لمحے وہ سنگ دل تماشیوں کا ایسا گروہ محسوس ہوا جو قدیم تاریخ کی کسی دور میں نہتے انسان اور خونخوار شیر کی لڑائی دیکھنے کو بے تاب ہوں۔ تھوڑی دیر بعد زیر آب یک کے بعد دیگرے جنم لینے والے دھماکوں سے لہروں میں ہلچل ہوئی اور دونوں کشتیاں کھلونوں کی مانند سطح سمندر میں ڈولنے لگی۔ ابھی دوسرا مرحلہ باقی تھا۔ مجھے کرین کا رسا مضبوطی سے صندوق کے ساتھ باندھنا تھا۔ اگر میں پس و پیش کرتا تو میری نیت پر زرلنکا کو شک ہو جاتا اور نتائج میرے توقع کے برعکس نکلتے۔ میں نے ایک نظر سنیٹا پر ڈالی۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح اپنی جگہ خاموشی سے بندھی بیٹھی خلاؤ میں گھور رہی تھی۔ میں نے ذہن میں کوئی دوسرا خیال آنے سے پہلے ایک ہاتھ میں وزنی فولادی سنگل تھاما اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ بندوق تھام کر سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ پانی دھماکوں کے باوجود اتنا غبار آلودہ نہ ہوا تھا جتنی مجھے توقع تھی۔ تھوڑی دیر بعد کشتی کے شکستہ ڈھانچے تک پہنچ گیا۔ ڈائنامائٹ نے کشتی کے تختے اکھاڑ ڈالے تھے اور وہ ریس سے نکل کر ایک چٹان کے ساتھ ایڑھی ترچھی پڑی تھی۔ وزنی صندوق بھی کیبن کے فرش پر اس زاویے پر آ پڑا تھا کہ میں بآسانی سنگل اس پر لپیٹ سکتا تھا۔ میں نے سنگل کے آہنی کنڈے مضبوطی سے جوڑے اور اوپر جانے کے لیے پلٹا۔ عین اسی لمحے مجھے کوئی سایہ تیزی سے اپنی جانب لپکتا محسوس ہوا۔ میں نے مچھلی مار نیزہ بندوق سیدھی کرتے ہوئے اس طرف دیکھا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ ابو شکوش اپنا غار نما منہ کھولے میری جانب بڑھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ چند ثانیے میں وہ میرے وجود کے چیتھڑے اڑا سکتی تھی۔ مجھے علم تھا کہ اس خطرناک مچھلی سے بچنے کا وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی طرح اپنا فولادی نیزہ اس کے دماغ میں اتار دوں۔ بصورت دیگر میں اس کا نوالا بن جاتا۔ آن واحد میں وہ مخلوق کسی بہت بڑے میزائل کی مانند مجھ پر جھپٹی۔ میں نے ایک چٹان کا سہارا لیتے ہوئے نیزہ بندوق کا ٹریگر دبا دیا۔ فولادی نیزہ شارک کے کھلے منہ سے ہوتا ہوا اس کے اوپر والے جبڑے میں پیوست ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا منہ بند کیا، نیزہ دونوں طرف سے شارک کے جبڑوں میں آر پار ہو گیا۔ وہ شدید تکلیف کے مارے تڑپنے لگی اور ارد گرد پانی میں ہلچل سی مچ گئی۔ میں نے نیزہ بندوق وہیں پھینکی اور برق رفتاری سے سطح آب پر آ گیا۔ اوپر آتے ہی زرلنکا کے اشارے پر اس کے آدمیوں نے مجھے دوبارہ رسیوں سے باندھ کر سنیٹا کے پہلو میں ڈھیر کر دیا۔ میں چونکہ موت کے جبڑوں سے نکل کر آیا تھا اس لیے کوئی مزاحمت تو کجا منہ سے شکایت تک نہ کر سکا۔ زرلنکا کے حکم پر کرین آپریٹر سنگل کھینچنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وزنی صندوق سطح سمندر پر نمودار ہو گیا۔ سنیٹا اسے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ زرلنکا نے کشتی کے عرصے پر صندوق رکھوایا اور ہمارے پاس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈائنامائٹ دیکھ کر مجھے زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ اس خبیث سے یہی توقع تھی۔ اب ہم دونوں کو خدا ہی بچا سکتا تھا۔ اگرچہ تم نے میری بڑی مدد کی ہے ریان، وہ ہولے سے گویا ہوا، مگر تمہیں زندہ چھوڑنا میرے سنہرے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹائمر میں وقت مقرر کیا اور ڈائنامائٹ کی ایک سلاخ کیبن کے اندر ڈال کر اپنی کشتی میں چلا گیا۔ سنیٹا
حزیاتی انداز میں چیختے ہوئے خود کو آزاد کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہ گئی اور زرلنکا میری محنت کا ثمر سمیت وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ان کی مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سنیٹا روتے ہوئے بولی، موت سے تو ہم پھر بھی نہیں بچ سکے۔ ہاں سنیٹا، میں نے سرد آہ بھر کر جواب دیا، میں بہرحال تمہیں اذیت ناک موت سے دوچار ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب تمہارے ساتھ مجھے موت بھی آئے تو دکھ نہ ہوگا۔ وہ کنگ ہو کر مجھے دیکھتی رہ گئی، جیسے میری بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد مشرق سے نئی صبح کا سورج طلوع ہونے لگا، مگر ادھر ہماری زندگی کا آفتاب غروب ہو رہا تھا۔ موت سامنے کھڑی تمسخر اڑا رہی تھی، بچنے کی کوئی راہ تھی نہ امید۔ ایسے میں انسان کی حالت کتنی قابل رحم ہو جاتی ہے۔ اچانک ایک زوردار دھماکے نے ہمیں بھونچالا کر دیا۔ ہم دونوں نے اس طرف دیکھا جدھر زرلنکا کی کشتی گئی تھی۔ اب وہاں ایسا سما تھا جیسے سطح پر آتش بازی ہو رہی ہو۔ فضا میں کشتی کے جلتے ہوئے ٹکڑے پرواز کرتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ڈائنامائٹ کی تیسری سلاخ زرلنکا کی کشتی کے پیندے میں چپکا دی تھی۔ میں ایک طویل سانس لے کر بول پڑا۔ ایک لمحے کے لیے سنیٹا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور پھر دم توڑ گئی۔ مگر افسوس، ہمارا انجام بھی کچھ مختلف نہ ہوگا۔ اس آواز میں بلا کا کرب تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ زرلنکا کے جہنم وصل ہونے سے اب ہمیں کیا فائدہ ہونا تھا؟ موت کے انتظار میں گزرے ہوئے وہ لمحات آج بھی یاد آئیں تو میرا وجود سر سے لے کر پاؤں تک کانپ جاتا ہے۔ وہ دیکھو، سنیٹا نے گردن موڑ کر عقب میں نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میری نگاہیں بے اختیار اس جانب اٹھ گئیں۔ ایک کشتی تیزی سے ہماری جانب بڑھ رہی تھی۔ قریب آتے ہی ہمیں اس کے عرصے پر 3 انسانی ہولے کھڑے نظر آئے۔ ہم نے چیخ چیخ کر ان سے مدد مانگی۔ وہ تینوں سیاہ فام مقامی باشندے تھے۔ ایک کے سر اور داڑھی کے لمبے لمبے بال برف کی مانند سفید تھے اور ہاتھوں میں رائفل دبی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ شاید وہ زرلنکا کے ساتھی ہیں، مگر جب باریش آدمی اچھل کر ہماری کشتی پر آیا اور چاقو سے ہماری بندشیں کاٹنے لگا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کشتی پر ٹائم بم نصب ہے، میں نے جلدی سے اسے خبردار کیا۔ ہمیں فوراً نکل جانا چاہیے۔ ٹائم بم نکارا بھی تو کیا جا سکتا ہے، اس کی پاٹدار آواز گونجی۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اسے تلاش کر کے نکارا بنائیں، میں نے سنیٹا کو ساتھ لے کر بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ خدا معلوم اس کے پھٹنے میں کتنا وقت رہ گیا ہے، جلدی کرو، یہاں سے نکلو۔ وہ میری بات کا مفہوم سمجھ گیا۔ چند ثانیے بعد ہم کشتی میں بیٹھے ساحل کی طرف رواں تھے۔ ابھی ہم نے بمشکل 50 گز فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سمندر کی شہزادی پر کان پھاڑ دینے والا دھماکہ گونجا اور وہ آگ کے شعلوں میں گھر گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ سمندر کی شہزادی ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ چکی تھی۔ کیا ہم اپنے موسم کا نام پوچھ سکتے ہیں؟ میں نے باریش شخص سے پوچھا۔ مصطفیٰ، اس نے ہماری جانب پلٹ کر کہا۔ میں ڈاکٹر ریمنڈ کا دوست ہوں۔ سنیٹا ہلکی سی چیخ مار کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میری حالت بھی متغیر ہونے لگی۔ ہماری معلومات کے مطابق مصطفیٰ ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا، مگر جیتے جاگتے انسان کے روپ میں نہ صرف ہمارے سامنے کھڑا تھا بلکہ اس نے ہماری جان بھی بچائی تھی۔ ڈرو نہیں، وہ ہماری الجھن سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ میں سمندر میں نہیں ڈوبا بلکہ تیر کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مگر تم اتنا عرصہ کہاں غائب رہے؟ سنیٹا بول پڑی۔ ہم سب تمہیں مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ میں اس لیے منظر عام پر نہیں آیا کیونکہ مجھے ڈاکٹر ریمنڈ کی امانت کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اگر حادثے کے بعد میں اپنی شناخت کروا دیتا تو پولیس اور جرائم پیشہ افراد خواہ مخواہ مجھے پریشان کرتے۔ اب تم یہاں آ گئی ہو، میں تمہارے باپ کی امانت تمہیں لٹانے آیا ہوں۔ کیسی امانت؟ میں نے پوچھا۔ سونے کی سلاخوں سے بھرا ہوا صندوق جو لوگوں کے خیال میں کشتی کے ساتھ ہی غرق ہو گیا ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ فقط میں ہی اس حقیقت سے واقف ہوں کہ میری جھونپڑی میں دفن صندوق اپنے وارث کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں سنیٹا کو دیکھا۔ اگر اصل خزانہ تمہارے پاس تھا تو پھر اس صندوق میں کیا تھا جو زرلنکا کے ساتھ دوبارہ غرق ہو گیا؟
میرے ذہن میں منڈلانے والا سوال بالآخر سنیٹا کی زبان پر آ گیا۔ طب کے آلات اور مسودے؟ مصطفیٰ نے جواب دیا اور میں اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا۔ اصل صندوق میرے جھونپڑے میں دفن ہے، وہ ڈاکٹر ریمانڈ کی بیٹی کی امانت ہے۔ سنیٹا دھیرے سے بولی، میری نہیں بلکہ ممباسا کے ساحلوں پر آباد پسماندہ قبائلوں کی امانت۔ وصیت کے مطابق اب ہم طلائی سلاخوں کی فروخت سے ملنے والی رقم کے ذریعے ایک بہت بڑا ہسپتال بنائیں گے، وہاں نادار مریضوں کا علاج مفت کیا جائے گا۔ یہ سن کر مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ ہم دونوں کو اپنے کیبن میں لے گیا۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے اس کے اشارے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کے مسلح ساتھیوں کو دیکھ کر تو ہم ڈر ہی گئے تھے، اسلحہ ہمارے کشتیوں میں موجود ہوتا ہے، ہم اسے ضرورت پڑنے پر نکالتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے جب اطلاع ملی کہ ڈاکٹر ریمانڈ کی بیٹی ممباسا آئی ہے تو اسے ملنے چلا آیا تاکہ اس کے باپ کی امانت لٹا سکوں۔ بندرگاہ سے پتہ چلا کہ وہ تمہارے ساتھ کہیں نکلی ہے، میں فوراً سمجھ گیا کہ تم لوگ کہاں گئے ہو۔ مجھے یقین تھا کہ وہ غاب صندوق نکالنے آئی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سمیت اس طرف چلا آیا تاکہ اسے حقیقت سے آگاہ کر کے ان کا وقت بچا سکوں، مگر یہاں حالات ہی کچھ اور تھے۔ دور ہی سے زرلنکا کی موٹر کشتی دیکھ کر ہم نے اپنا اسلحہ نکال لیا۔ خوش قسمتی سے آپ لوگوں کی جان بچ گئی اور زرلنکا جیسا شیطان بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ مصطفیٰ نے بھی یقیناً زرلنکا کی کشتی کو غرق ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس واقعے کو گزرے 10 برس ہو چکے ہیں۔ ممباسا میں ڈاکٹر ریمانڈ کے نام سے ایک بہت بڑے اور جدید میڈیکل کمپلیکس کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ اب میرے حالات بہت بہتر ہیں، مگر کبھی کبھی مجھے سمندر کی شہزادی شدت سے یاد آتی ہے، اور وہاں جب میں نے سنیٹا کو بتایا کہ اس رات میں نے ایک شارک سے بھی مقابلہ کیا تھا تو اس نے میری غوطہ خوری پر فوراً پابندی عائد کر دی۔ اگر کوئی اور ایسا کہتا تو میں کبھی اس کی بات نہ مانتا، لیکن سنیٹا کو میں ٹال نہ سکا، آخر وہ میری شریک حیات بھی تو ہے۔